تیسرا قبیلہ رہ گیا بنو قریظہ کا، ان کے ساتھ بڑی نرمی برتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اچھے تعلقات رہے تھے انصار کے ساتھ، حضرت سعد ابن معاذ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے روابط تھے، لیکن غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے بدعہدی کی۔ وہ تو حکمت خداوندی، مشیت عزدی، اس کا فیصلہ کچھ اور تھا، ورنہ اس قدر خطرناک سچویشن بن چکی تھی، 12,000 کا لشکر باہر، اور بنو قریظہ نے صاف کہہ دیا کوئی عہد نہیں ہے ہمارے اور محمد کے مابین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد ابن معاذ جو ان کے حلیف اور بہت ہی قریبی تعلق رکھنے والے تھے، وہی گئے تھے حضور کے حکم سے، اور وہ واپس آئے۔ حضور نے یہ فرما دیا تھا کہ اگر ایسی ویسی بات ہو تو مجمع عام میں نہ کہنا، ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو۔ تو اشارے کنائے سے آ کر انہوں نے بتا دیا کہ وہ بدعہدی ہو۔ لہذا غزوہ احزاب کے فوراً بعد غزوہ بنو قریظہ ہوا، اور اس بدعہدی کی ان کو سزا دی گئی۔ ان کے جتنے بھی قابل جنگ جتنے بھی مرد تھے ان کو قتل کیا گیا، اور باقی جو ہے دلالت۔ مدینے سے یہود کا استحصال ہے۔ اس کے بعد ان کا مرکز بن گیا خیبر، پہلے سے بھی بہت بڑا ان کا گڑھ تھا، اور یہ جو سب قبیلے گئے ان کی جمعیت وہاں بن گئی، وہاں کی ریشہ دوانی جو ہے، اور اس مرکز کو ختم کرنے کے لیے سن 6 کے اواخر میں یا سن 7 کے اوائل میں حضور نے خیبر پر حملہ کیا اور اس کو بھی فتح کیا۔ گویا کہ اندرون ملک کی حد تک، جزیرہ نما عرب کی حد تک، ایک طرف مشرکین کا استحصال مکمل، یا یوں کہیے کہ شرک کا استحصال مکمل، دوسری طرف یہود جو ہے ان کی طاقت بھی ختم ہو چکی۔ البتہ ان کے ساتھ رعایت یہ برتی گئی کہ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اگر یہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہے تو ان کو قتل نہیں کیا جائے۔ یہ ذرا بات سمجھنے کی ہے کہ اہل عرب کو یہ رعایت نہیں دی گئی، ان کے دو ہی آلٹرنیٹو تھے، یا اسلام قبول کرو اور یا قتل کر دیے جاؤ۔ تیسرا امپلائڈ تھا اس میں سے کہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ تو چلے جاؤ، ملک میں رہ نہیں سکتے۔ لیکن یہود کو یہ رعایت دی گئی، چاہے تو اسلام قبول کر لیں، ہمارے برابر کے بھائی، برابر کے حقدار، اور اگر یہ نہیں ہے تو اگر وہ چھوٹے ہو کر رہیں اور جزیہ دیں تو وہ ذمہ کی حیثیت سے اسلامی مملکت میں رہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو میری پہلی 2 تقریریں تھیں اسی میں اس کا جواب دی۔ جس کی طرف براہ راست بعثت ہوتی ہے کسی رسول کی، جس قوم میں سے وہ ہوتا ہے، جس کی زبان بولتا ہوا آتا ہے، اس قوم کو پھر کوئی رعایت نہیں دی جاتی۔ دوسری قوم کے لیے کوئی رعایت ہو سکتی ہے کہ اس کے اور ان کے مابین کوئی حجاب طاری ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ان میں سے امیین میں سے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اہل عرب پر تو اتمام حجت ہو گیا بتمام و کمال، ان کے لیے اب کوئی رعایت نہیں، کوئی کنسیشن نہیں، ان کو تو اب 2 ٹوک فیصلہ کرنا ہوگا، یا اسلام قبول کریں اور یا ملک چھوڑ کر چلے جائیں، ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ البتہ یہ ہے کہ یہود کے ساتھ یہ رعایت کی گئی، اور یہیں سے سمجھ لیجئے اسی پر قیاس کیا گیا ہے بعد میں دوران خلافت راشدہ کہ جتنی اقوام ہیں دنیا کی وہ اسی قاعدے کے تحت ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا، تاریخ اسلامی کی یہ بڑی نمایاں ایک بات ہے کہ خلافت راشدہ کے دوران جب مسلمان نکلے ہیں تو ان کی طرف سے 3 باتیں ہمیشہ پیش ہیں۔ اسلام لے آؤ ہمارے بھائی ہو، تمہاری ملکیتیں برقرار، تمہارا مال تمہاری جان اتنی ہی محترم ہوں گے جتنے کہ کسی مسلمان کی جان اور مال کا احترام، کوئی فرق نہیں۔ اگر یہ نہیں کرتے تو جزیہ دو، چھوٹے ہو کر رہو، اس لیے کہ جو نظام ہے یہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور پر قائم نہیں رہنے دیا جائے۔
اس لیے کہ اجتماعی نظام حجاب بنتا ہے انسان کے اور اللہ کے مابین. فاسد نظام، غلط نظام، ظالمانہ نظام یہ انسانوں کو جکڑ لیتا ہے اپنے اس ظالمانہ نظام میں، اور وہ حجاب بن جاتا ہے، پردہ بنتا ہے، وہ دوری اور بعد کا سبب بنتا ہے اللہ اور بندے کے مابین. لہذا اس نظام کو، غلط نظام کو شٹر کر دیا جائے گا. اگر مسلمان میں طاقت ہے اور پھر بھی وہ کسی غلط نظام کو دنیا میں گوارا کرتا ہے تو یہ در حقیقت اس کے ایمان کے منافی. یہ بات دوسری ہے کہ اس میں طاقت نہ ہو، لیکن بس پڑتے طاقت کے ہوتے ہوئے کسی غلط نظام کو برقرار رکھنا، ذہن میں رکھیے اس کو. فرد کو کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنا مذہب ترک کرے اور اسلام قبول کرے. فرد کو پوری آزادی، لا اکراہ فی الدین. لیکن نظام اجتماعی کوئی بھی اللہ کے دین کے سوا اگر دم میں دم ہے مسلمان کے اور اس میں طاقت ہے تو وہ گوارا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ کے خلاف ہو جائے. یہ بعثت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا فرض بن سکے. چنانچہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے صاف لکھا ہے، ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء، بڑی اہم اور مارکت العرا تصنیف. ضرورت ہے کہ آپ اسے پڑھیں. یہ جس قسم کی تقریریں ان ایام میں ہوتی ہیں اور خلفائے راشدین سے اور صحابہ کرام سے جس طرح کا ایک بودھ اور سوء ظن تاریخ کی ایک غلط تعبیر کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا کیا گیا ہے، اس کے ازالے کے لیے یہ دو کتابیں بڑی اہم ہیں اور مارکت العرا ہے. حضرت امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کی ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء اور قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین رضی اللہ تعالی عنہ. بہرحال یہ تھی تمہید. اب آپ چلیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے بین الاقوامی فیز کا آغاز کیسے کیا؟ سب سے پہلی بات اس ضمن میں یہ سمجھنے کی ہے اور بہت اہم ہے حکمت تبلیغ کے اعتبار سے. یہ چیز ناممکن نہیں تھی کہ جیسے ہی حضور نے مکے میں اپنی دعوت کا آغاز فرمایا، کوہ صفا پر واز فرمایا، اسی وقت آپ خطوط بھی لکھ سکتے تھے، قیصر کو، کسریٰ کو، مقوقس کو، نجاشی کو، رؤسائے یمن کو، یمامہ کو. کوئی بات مشکل نہیں تھی. لیکن یہاں تدریج دیکھیے، جب تک کہ جزیرہ نمائے عرب میں حضور نے اپنے قدم مضبوطی سے جما نہیں لیے، صلح حدیبیہ در حقیقت علامت ہے اس کی کہ قریش نے حضور کو تسلیم کر لیا. صلح حدیبیہ کی سب سے اہمیت جو ہے بڑی وہ اسی اعتبار سے، چاہے بظاہر حضور نے دب کر صلح کی، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کیسے حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں میں پیچ و تاب اور اکثر صحابہ میں پیچ و تاب تھا. لیکن اس کی اصل جو فتح ہونے کی بات ہے اس میں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ اس اعتبار سے تھی کہ اس اقدام سے گویا کہ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مان لیا کہ آپ کی اب یہ حیثیت ہے کہ ہم آپ سے مصالحت کر رہے ہیں، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں پاور ٹو ریکن ود. ماننا پڑا ہے کہ وہ ایک قوت ہے جن کو تسلیم کیا جائے گا. چنانچہ یہ موقع ہے کہ اب حضور نے اندرون ملک ایک حد تک اپنے مشن کی گویا کہ تکمیل کا جب مرحلہ قریب آ گیا ہے، تب آپ نے اب خطوط دی. یہ ہے حکمت تبلیغ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 13 برس تک کنسنٹریٹ کیا ہے صرف ایک شہر مکہ پر. سن 10 نبوی میں پہلے سفر کیے ہیں طائف کے یا کہیں اور کے، ایک سفر اور بات ہے، لیکن اسی سن 10 میں جب تک کہ مکے نے گویا کہ فیصلہ نہیں کر لیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کا، اس وقت تک آپ نے مکے سے باہر قدم نکالا ہی نہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدینے میں جب تمکن عطا فرما دیا تو پھر پورے 6 برس وہ جد و جہد چلی ہے اندرون ملک عرب، یہاں تک کہ وہاں وہ حیثیت حاصل ہو گئی. تب آپ نے اب نامہ ہائے مبارک لکھا. آپ کے دعوتی خطوط گئے قیصر روم کو،
کسرا عظیم فارس، مقوقس شاہ مصر، نجاشی شاہ حبش، رؤوسا یمن، حارث غسانی رئیس شام، آس پاس جتنے بھی چاروں طرف جتنے بھی یہ حکمران اور سلاطین تھے، ان سب کی طرف آپ نے دعوت نامہ۔ کسرا کی بدبختی، حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ خط لے کر گئے، وہاں طیش میں آیا، شہنشاہوں کا شہنشاہ یہ کون ہے؟ اور ذہن میں رکھیے وہ عربوں کو اپنی رعیت سمجھتا تھا، اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ عربوں کی اس وقت کوئی سیاسی حیثیت سرے سے تھی، دو سپر پاورز تھیں، سلطنت روما، سلطنت کسرا۔ عرب کے جتنے زرخیز علاقے تھے سب ان کے پاس تھے۔ عراق عرب زرخیز ہے، اس پر ایرانیوں کا تسلط۔ شام عرب، یہ دونوں یہ ملک عرب ہیں، شام عرب، عراق عرب۔ شام عرب پر رومیوں کا تسلط، باقی درمیان میں ہے کیا؟ الربع الخالی، یا تو وہ لق و دق صحرا ہے یا حجاز کی یہ پہاڑی علاقہ ہے۔ نیچے جائیے تو اب یمن زرخیز علاقہ تھا، اس پر بھی ایران کا قبضہ۔ عرب کی حیثیت صرف اس طرح کی تھی کہ جیسے کچھ آزاد قبائل ہوا کرتے ہیں، بس کہ ہمیشہ حکومتیں جو ہوتی ہیں اسٹیبلشڈ، وہ ان کے ساتھ زیادہ تعرض نہیں کیا کرتی، نہ ان کے ہاں کوئی زرخیز علاقہ ہے، ویسے یہ آزاد قبائل ہیں، یہ اپنے رہن سہن پر رہیں۔ یہ ضرور ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہیں ہمارے زیر اثر۔ لہذا کسرا کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو میری رعیت میں سے ہے، اور اس نے ایسی گستاخی کی، مجھے خط لکھا۔ اور عرب کے قاعدے کے مطابق اس خط میں پہلے نام جو تھا وہ حضور کا تھا، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسرا عظیم فارس۔ حالانکہ شہنشاہوں کو جو درخواستیں پیش کی جاتی ہیں تو اس میں تو بحضور، فیض گنجور، پہلے تو ان کے القابات آتے ہیں، جو لکھنے والا ہے خط وہ کہاں اپنا ذکر کر سکتا ہے؟ اس قدر طیش میں آیا، خط پھاڑ دیا۔ اور ایک حکم بھیجا یمن پہ جو گورنر تھا بازان، کہ یہ کون ہے پاگل انسان، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو گرفتار کر کے فوراً ہمارے یہاں پیش کرو۔ اس نے 2 آدمی بھیجے، حضور کی خدمت میں پہنچے، بادشاہوں کے بادشاہ نے آپ کو طلب فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ اور اس کو بتا دو کہ اسلامی حکومت اس کے دارالحکومت تک پہنچ جائے گی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رات حضور نے انہیں ٹھہرایا اور صبح خبر دے دی کہ جاؤ وہ تمہارا رب مر چکا ہے، قتل ہو چکا ہے، اس لیے کہ اسی رات قتل کر دیا گیا۔ خسرو پرویز شیرویہ کے ہاتھوں قتل ہوا اسی شب، اور حضور نے خبر دی کہ جاؤ تمہارا رب قتل ہو چکا ہے۔ یہ تو ہوا ایران کے ساتھ معاملہ۔ قیصر روم کے دربار میں گئے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو انتہائی خوبرو خوش شکل تھے۔ ان کا ذکر آتا ہے خاص طور پر اس پہلو سے کہ حضرت جبرائیل جب انسانی شکل میں آتے تھے حضور کی خدمت میں تو حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ نامہ مبارک لے کر گئے۔ حارث غسانی اصل میں یہ شام کا کے جو امراء تھے یہ ایسے ہی تھے جیسے فیوڈل لارڈز ہوتے ہیں، سلطنت روما کے بعد گزار، لیکن اپنے اپنے علاقوں میں انہیں گویا کہ ایک طرح کی آٹونومی حاصل۔ اس کو خط دیا، اس نے بھیج دیا، اس لیے کہ قیصر آیا ہوا تھا بیت المقدس اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے اور شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیت المقدس میں۔ اب یہ بھی ذرا 2 منٹ لگیں گے، ذہن میں رکھ لیجئے، یہ جو 2 سپر پاورز تھیں کئی صدیوں سے ان کے مابین
ایک رسہ کشی ہو رہی تھی کہ کبھی سلطنت روما کا پلڑا بھاری ہوتا تھا اور سلطنت کسریٰ کو پسپائی اختیار کرنی پڑتی تھی، کبھی ایرانی آگے بڑھتے تھے اور رومی پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ یہ شام اور ترکی کا علاقہ، شرق اردن کا علاقہ، یہ جھولا جھولتا تھا کہ کبھی وہ سلطنت کسریٰ میں شامل ہو گیا، کبھی سلطنت روما میں شامل ہو گیا۔ اب صورت یہ تھی کہ رومی تھے عیسائی اہل کتاب، ایرانی تھے آتش پرست مشرک۔ تو مکی دور میں یوں سمجھا جاتا تھا مکے میں کہ مسلمانوں کی ہمدردیاں تو ہیں نصارا کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ، اور مشرکین مکہ کے قریب تر تھے مذہبی اعتبار سے یہ ایرانی۔ اور ہوا یہ کہ اس زمانے میں ہرقل کو، جو اس وقت قیصر روم تھا، ایک بڑی شرمناک شکست ہوئی ایرانیوں کے ہاتھ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکوں نے گھی کے چراغ جلائے اور بغلیں بجائیں کہ دیکھو مسلمانوں، وہ تمہارے جو ہیں اہل کتاب وہ پسپا ہو گئے، انہیں مار پڑی، انہیں شکست ہو گئی، اور جو ہمارے قریب ہیں، ہم سے زیادہ قرب رکھنے والے، ان کو فتح ہو گئے اور مسلمانوں کے دل بجھ گئے۔ بہرحال ان چیزوں کا اثر پڑتا۔ چنانچہ سورہ روم کی ابتدائی آیات اسی مضمون پر ہیں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، مغلوب ہو گیا ہے روم قریب کی سرزمین میں، عرب سے قریب ترین ہی تو سرزمین ہے یہ عراق و عرب۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، لیکن ان قریب وہ مغلوب ہو جانے کے بعد پھر غالب ہو جائیں گے۔ یہ ہوگا چند سالوں میں، پیشن گوئی ہے، قرآن مجید کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن اہل ایمان خوشیاں منائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس پر شرط کر لی ایک مشرک سے، لیکن حضور کو معلوم ہوا تو وہ مدت اس شرط میں کچھ کم تھی۔ حضور نے فرمایا بضع جو ہے عربی زبان میں وہ 10 سے کم تک پر آتا ہے، 9 تک پر آتا ہے، تو قرآن کے الفاظ ہے فی بضع سنین، لہذا 9 سال کی کم سے کم شرط رکھو، اس سے کم نہیں۔ اور ٹھیک 9 سال بعد وہی واقعہ ہو گیا، اور ادھر مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح ہوئی، ادھر قیصر روم کو فتح ہوئی۔ یومئذ یفرح المؤمنون، اہل ایمان کے لیے یہ دو طرفہ ایک خوشی تھی کہ بدر کی خوشی یہاں، اور ادھر یہ کہ وہ بہرحال اہل کتاب تھے، اللہ کے نام لیوا تھے، کسی نہ کسی درجے میں توحید کے مدعی بھی تھے، اور ان میں ابھی ایک خاصی تعداد میں لوگ ایسے موجود تھے کہ جنہوں نے یہ جو دین ہے صرف پول والا دین، اس کو اختیار نہیں کیا تھا، موحدین بکثرت موجود۔ تو اس کو پس منظر کو ذہن میں رکھیے۔ اس وقت بڑا جشن منایا جا رہا تھا پوری مملکت روما میں۔ ہرقل خود آیا تھا پیادہ چل کر، پیدل، اس کے راستے میں قالین بچھائے جا رہے ہیں، پھولوں کی بارش ہو رہی ہے۔ بیت المقدس وہ شکرانہ ادا کرنے کے لیے پہنچا۔ اس زمانے میں یہ حضرت داہیہ کلبی حضور کا خط لے کر پہنچے، حارث غسانی نے قیصر کے پاس پہنچا دیا، اس نے خط پڑھا، بات سمجھ گیا، بہت بڑا عالم تھا، اور عیسائی تو منتظر تھے۔ ان کے رہبان جو ہیں خاص طور پر، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلمان فارسی کی رہنمائی جو ہے وہ عیسائی راہب نے کی تھی، اسے دیر نہیں لگی، لیکن اس نے کوشش یہ کی، اس نقطے کو سمجھیے، کہ جس طرح کبھی رومن امپائر نے این ماس مجموعی حیثیت سے عیسائیت قبول کی تھی، اسی طرح اب یہ کنورشن جو ہے اجتماعی طور پر ہو، پوری سلطنت روما اسلام کو قبول کر لے، تاکہ میرا اقتدار برقرار رہے، ہمارا یہ انٹیکٹ رہے پورا نظام، یہ ڈھانچہ، میرا تخت جو ہے وہ اس کو کوئی خطرہ لائے۔ یہ تھی اصل میں اس کی کوشش، جس کے لیے اس نے پہلے یہ پوچھا کہ کوئی عرب تو نہیں آئے ہوئے ادھر۔ بتایا گیا کہ قافلہ آیا ہوا ہے، اور اس قافلے کے
اب بھی سردار حضرت ابو سفیان ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان لے آئے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے۔ اور اب ذہن میں رکھیے، اب یہ مقامات تاریخی اور جغرافیائی